نماز کو توڑ دینے والی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر بات چیت کرنا، بات چیت کرنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر کسی کو سلام کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سادی سی بات ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ کسی نے خوشخبری سنائی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے آ کر کہا تمہارا عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے، تمہارا عمرے کا ٹکٹ نکل گیا ہے۔ اب اس نے جب یہ خبر سنی تو اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا نماز میں۔ تو یہ خوشخبری سن کر الحمدللہ کہنے سے نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون نماز کے اندر کہنا، اس سے بھی کیا ہوتی ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، الحمدللہ کہنے کی ایک صورت وہ ہے جس سے نماز نہیں ٹوٹتی، یہ میں نے شاید بتائی تھی پچھلی مرتبہ، وہ مسئلہ بھی سن لیں۔ اگر کسی شخص کو نا نماز میں چھینک آتی ہے، کیا آتی ہے؟ چھینک، تو چھینک آنے پر کیا کہنی چاہیے؟ حمد کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو اب نماز کے اندر ہی اس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہہ لیا تو یہ ٹھیک ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر نہیں کہا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہے۔ مگر کسی دوسرے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اس نے نماز کے اندر یرحمک اللہ کہہ دیا، نماز کے اندر کیا کہہ دیا؟ یرحمک اللہ، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ الحمدللہ کہنے سے نہیں ٹوٹے گی، بلکہ یرحمک اللہ کہنے سے ٹوٹے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر ہی اذان کا جواب دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھنا نماز کے اندر، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر جواب کی نیت نہ ہو تو پھر نماز نہیں ٹوٹتی۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا صلو علی الحبیب، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود پڑھو۔ تو اب آپ جواب کی نیت سے نماز میں کہیں گے نا صلی اللہ علی محمد، اب نماز جواب کی نیت سے کہیں گے تو اب اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جواب کی نیت نہ ہو تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر جواب کی نیت تھی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے کہ میں نے صلو علی الحبیب کہا، نماز کے اندر بندہ تھا، اس نے کہا صلی اللہ علی محمد، اب اس کی جواب کی نیت تھی یا نہیں تھی یہ دیکھا جائے گا۔ اگر جواب کی نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر جواب کی نیت ہے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی نے درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ اوہ کے الفاظ بولے، جیسے کہ سجدے سے اٹھتے اٹھتے بعد لوگ پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے کہتے ہیں، تو یہ کہنے کی وجہ سے بھی اگر حروف پیدا ہو گئے، اگر حروف پیدا ہو گئے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دو حروف پیدا ہو گئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر یہ مریض کی زبان سے بلا اختیار نکل گیا، ایک نا بازو کی عادت ہوتی ہے، اس میں دو صورتیں بنیں گی۔ بازو کی عادت ہوتی ہے اٹھتے ہوئے نا یا سجدے میں جاتے ہوئے جان بوجھ کے آوازیں نکال کے جانا، یہ بازو کی عادت۔ تو یہ اگر اس کی عادت کی بنا پر کر رہا ہے تو اس صورت میں تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر تکلیف کی وجہ سے بلا اختیار نکل جاتی ہے اس طرح کی آوازیں تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح کھانسی لینا، کھنکھارنا، میں آپ کو یہ والا مسئلہ بتاؤں، تراویح کے اندر ہوتا ہے زیادہ تر۔ اب تراویحاں چل رہی ہیں نا، اب رول سموسے پکوڑے جو ہے وہ 1 گھنٹے پہلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو سارا جو ہے وہ اندر معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ آتے رات کو، جب یہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کو نا یہ یعنی کہ وہ گلا خراب ہوتا ہے، گلا سیٹ کرنے کے لیے اس طرح کھانسی لیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھیں، ایک تو یہ تھا کہ آپ کو بلا تکلف کھانسی آ گئی، بلا اختیار کھانسی آ گئی، اس سے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ آپ کو نماز کے اندر تسبیحات پڑھنی تھی یا قرات کرنی تھی، آپ نے گلا صحیح کرنے کے لیے ایسے کیا، اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ٹوٹے گی کب؟ ٹوٹے گی جب آپ نے بلا وجہ کھانسی لی، بلا وجہ کھانسی لی یا بلا وجہ کھنکھارا۔ یہ ہوتا کب ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تراویحاں چل رہی ہیں، ایک بندے کو کھانسی آئی، اب دوسرے بندے نے اس کی دیکھا دیکھی میں کھانسی، اس کو آ نہیں رہی تھی، روک سکتا تھا، اس کی دیکھا دیکھی میں کھانسی لی، تو اس سے نماز چھوٹ جائے گی۔ وجہ کوئی بھی نہ ہو، بلا وجہ کھانسی لینا یا بلا وجہ
اس طرح بار بار نماز میں کرتے رہنا بلا وجہ. میں نے آپ کو بتایا جب وجہ کب ہوگی، قرات کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پھر ٹھیک. بلا وجہ اس طرح سے کرنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. یہ قدرتی فعل ہے. ابھی بھی دیکھیں میں نے کھانسی کا ذکر کیا، دو چار کو آ گئے. یہ قدرتی فعل ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس طرح سے. ہمیں ابھی تو خیر نماز میں نہیں ہے، میں نماز کی بات کر رہا ہوں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، فاسد ہو جاتی ہیں. اسی طرح نماز کے اندر پے در پہ 3 بال اکھیڑ دینا، پے در پہ 3 بال نماز کے اندر اکھیڑ دینا. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا نماز پڑھتے پڑھتے ان کی داڑھی سے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے. میں تو کبھی کبھی تشویش میں آ جاتا ہوں، نماز یہ پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، یا پتہ نہیں ایسا لگتا ہے دکان پہ ٹائم نہیں ملتا تو نماز کے اندر داڑھی سے کھیل رہے ہیں. وہ آئے بیٹھے نماز پڑھے. کافی مرتبہ غور بھی کرنے کو ملتا ہے. اور دیکھیں گے کچھ نکلا نہیں نکلا. بھائی کیا ہے یہ، کوئی نماز کے اندر داڑھی کے بال چیک کرنے کے لیے تھوڑی تم آئے ہو یار. تو نماز کے اندر داڑھی کے یا سر کے یا کسی بھی جگہ کے جو ہے وہ 3 بال اکھیڑ دینا پے در پہ، یہ اکھیڑنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے. نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے پے در پہ 3 جوئیں مار دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک اور بھی چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک رکن کسے بولتے ہیں؟ ایک رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں. کون سی حالت میں کھڑے ہیں؟ قیام کی حالت میں، جس میں قرات کی جاتی ہے، یہ ایک رکن ہے. رکوع میں گئے، یہ دوسرا رکن ہے. بات سمجھ میں؟ سجدہ یہ ایک رکن ہے. تو ایک رکن میں 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اگر کسی بندے نے تیسری مرتبہ کھجا دیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اب بعضوں کو میں نے دیکھا وضو کر کے آئیں گے، وضو کر کے نماز کے اندر ہی ان کا ہاتھ تولیا بنا ہوا ہوتا ہے. ہاتھ کیا بنا ہوا ہوتا ہے؟ تولیا. وہ نماز کے اندر ہی سب جگہ سے پانی اس کو نماز کے اندر ہی نکالنا ہے. وہ میرے بھائی تو یہ کون سی انداز کی نماز پڑھ رہا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نماز پڑھ رہا ہے یا کھیلنے کے لیے آیا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے ایک رکن میں 2 مرتبہ سے زیادہ جو کھجائے گا نماز فاسد ہو جائے گی. یار اس بات کو کیوں سیریس نہیں لیتے ہیں؟ اچھا خارش ہوگی تو ان کو ایسی خارش ہوگی رکے گی نہیں، یہاں کریں گے کبھی یہاں پہ کریں گے کبھی یہاں کبھی وہاں. بھائی یہ کیا ہے یار، کوئی مذاق تھوڑی ہے نماز یار. ہم نے اس کو نہیں سیریس نہیں لیتے، مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا، مسئلہ معلوم ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک رکن میں 2 مرتبہ سے زیادہ کھجانے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ امام صاحب کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو مقتدی کو بھی 2 مرتبہ سے زیادہ ایک رکن میں کھجانے کی اجازت نہیں ہے. مقتدی بھی کھجائے گا تو اس کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ بھی امام سے الگ ہو جائے گا. یہ مطلب تھوڑی ہوگا امام کے تابع ہیں تو جو مرضی آیا کریں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا. مقتدی کا وضو ٹوٹے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ امام کے ساتھ شامل رہے گا، نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. تو اگر نماز کو توڑ دینے والی کوئی چیز نماز کے اندر پائی جائے اگرچہ وہ مقتدی ہو تو وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے. تو ایک رکن میں کتنی بار کھجانا ہے بھائی؟ 2 بار، 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں. کنٹرول کیا کریں یار، کنٹرول کیا کریں تھوڑا سا. بہت سارے لوگ کنٹرول نہیں کرتے، جو دل چاہتا ہے کر لے. نماز کے اندر اگر کسی کو چھینک آ رہی ہے کوشش کرے روکنے کی، کوشش کرے، کیونکہ بعضوں کی چھینکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بم سے زیادہ تیز ہوتی ہیں، اتنی تیز آواز کی ہوتی ہیں کہ مسجد ہل جائے پوری. مائک کی جتنی آواز نہیں اتنی ان کی چھینک کی آواز. ایک تو کنٹرول پہلے ہی اس نے نہیں کی ہوئی، نماز کے اندر تھوڑا کنٹرول کرو یار، خوف خدا کرو، مسجد ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ نماز میں جمائی. اب جمائی کے اندر بھی پھر مسائل درپیش آئیں گے. ایسی خطرناک جمائی لیں گے، ایک تو منہ ان کا پورے بالش کا کھولنا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر اتنا زیادہ آواز نکالتا ہے جمائی کے اندر آواز. اس کی تو سخت ممانعت ہے حدیث پاک میں. جمائی کے اندر بھائی جمائی میں کون سی آواز ہوتی ہے بھائی؟ جمائی میں کون سی آواز ہوتی ہے؟ جمائی تو سمجھتے ہیں نا آپ، جس کو بغاسہ بھی بولتے ہیں، انگلش میں یون بولتے ہیں. تو جمائی کے اندر کون سی آواز ہو؟ جمائی لیتے لیتے آواز یار. نماز میں تو یہ حکم ہے کسی کو اگر جمائی آتی ہے نا، جمائی، تو اس کو چاہیے کہ وہ دل میں یہ خیال کرے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جمائی نہیں آتی تھی. کیا خیال کرے؟ انبیاء سے پاک ہے نا، ان کو جمائی نہیں آتی. کہ انبیاء کو جمائی نہیں آتی، دل میں یہ خیال کرے اللہ اس کی جمائی کو روک دے گا، اللہ اس کی جمائی کو روک دے گا. اگر یہ خیال کرنا بھول گیا
تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ اس کو دبانے کی کوشش کرے، منہ کو دبانے کی کوشش کرے کہ جمائی رکے، پھر بھی نہیں رکتی نا تو پھر یہ انگلیوں کی جو پشت ہے اس سے جمائی کو روکے، مگر کوشش کرے روکے، یہ اپنی عادت بنائے۔ یہ بہت سارے لوگوں کی عجیب و غریب سی عادتیں ہوتی ہیں، وہ لے کے چل رہے ہوتا ہے، تو ان کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ اسی طرح قراءت کے اندر غلطی کر جانا، قراءت کے اندر غلطی کر جانا، ایسی غلطی جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے، اس سے بھی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو چند دنوں پہلے مثالیں دی تھی کہ سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین، کسی نے الحمدللہ پڑھ دیا ہا کی جگہ ہا، یہ معنی فاسد ہو رہا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہاں پہ سا ہے سورہ زلزال میں، کسی نے أَثْقَالَهَا سین پڑھ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ رکوع کی تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم، یہاں ضاء کی جگہ کسی نے زا پڑھ دیا سبحان ربی العظیم، نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تکبیرات میں اللہ اکبر میں غلطی کرنا، اللہ اکبر پڑھنا، نماز فاسد ہو، یہ ساری چیزیں تو ان سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آخری چیز، عمل کثیر بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ نا بعض اوقات انسان نماز کے اندر ایسی حرکات کر رہا ہوتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے اس کو۔ نماز پڑھتے جو ہے نا بغیر ٹوپی کے نماز مثال کے طور پہ پڑھ رہا ہے، بغیر ٹوپی کے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز اس انداز میں پڑھ رہا ہے کہ پڑھتے پڑھتے کبھی بال سیٹ کر رہا ہے، بال کا پف سیٹ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی انگوٹھی سیدھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے نا، یہ بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہیں کہ سامنے والے کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ نماز میں ہی نہیں ہے، یہ نماز میں نہیں ہے۔ تو ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر اگر سامنے والے کو دیکھنے سے ایسا لگے گا کہ نماز میں نہیں ہے تو نماز فاسد۔ تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔